کیا میرا حکم ماننا چھوڑ دیا تم لوگوں نے؟ سالک شاہ کی ڈانٹ پوری حویلی میں گونجی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے وہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہاتھ جوڑ گئی۔ پوری حویلی سالک شاہ کے غصہ سے پناہ مانگتی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ اس کے ذمہ ہی تو گل کی رکھوالی دے کر گیا تھا، اسے ایک ایک لمحہ کی خبر دینی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ یہاں سبھی ملازموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اگر سالک شاہ برا تھا بھی تو باقی حویلی کے لوگوں سے نہ تھا۔ وہ ان کا خیال کرتا تھا۔ وہ مانتی تھی غصہ میں وہ انتہا کا غضبناک ہو جاتا تھا، مگر اس سے غصہ کسی غلط بات پر ہی آتا تھا جس میں وہ بھی لحاظ کر جاتا، مگر حویلی کے باقی مرد ملازموں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ یہ تو سالک شاہ کا احسان تھا کہ اب کوئی اس کے کہے کے مطابق ان پر ہاتھ نہ اٹھاتا، مگر اماں سائیں پھر بھی ان پر ہاتھ اٹھا لیتی تھیں۔ جس کی خبر سالک شاہ کو نہ تھی، یقیناً ہوتی وہ سب پر ہی غضبناک ہوتا۔ نہیں سائیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ ڈائننگ سے اٹھ کر سبھی وہاں سالک شاہ کے گرد جمع ہو گئے۔ جا کر میری اور گل کی پلیٹ لگاؤ، میں اسے لا رہا ہوں۔ اس کے جھکا سر دیکھ وہ بغیر کسی پر بھی نظر ڈالے حکم دے کر اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اماں سائیں نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئیں۔ جوان بیٹے سے لڑ جھگڑ کر یقیناً وہ اپنا ہی نقصان کرتیں۔ کہاں تھی تم؟ جانتی ہو نا کھانے کا وقت مقرر ہے، کیا بھوکا رہنا تھا تم نے؟ سامنے سے آتی اپنی بیٹی کو دیکھ وہ سخت غصہ میں اس سے بولیں، جبکہ وہ گلا تر کرتی فون اپنا پیچھے چھپا کر سر جھکاتی بغیر جواب دیے ڈائننگ پر آ گئی۔ ایک نظر اس پر ڈال وہ بھی باقی سب کے ساتھ واپس آ گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ گل کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں نے خالی کمرے کی گل کو تلاش کیا جو وہاں نہ تھی۔ گل کہاں ہو تم؟ پیشانی پر کئی بل لیے وہ واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ جب بالکونی سے گزرتے اس کی نگاہ سامنے کھڑی گل پر گئی۔ آسمان کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ آسمان کے نیچے کھڑی نہ جانے کن سوچوں میں مشغول تھی۔ گلے رخ اسے یوں نیچے زمین کو تکتے دیکھ سالک شاہ نے اس کے جانب بڑھتے جھٹکا دے کر بازو سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یقیناً وہ اب تو یہ سب قبول نہ کر پائی تھی۔ اس پکار اور جھٹکا پر بھی وہ جیسے کہیں کھوئی کھوئی سی اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ سالک شاہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو ہی اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ سرخ نین کٹوروں میں کئی پانی کی بوندیں جمع تھیں، مگر آنکھیں وہ اس قدر پرکشش تھیں کہ ان کی چمک نے سالک شاہ کو کچھ لمحات کے لیے مسمرائز کر دیا۔ کچھ لمحات ان کے یوں ہی گزر گئے جب اچانک طلسم ٹوٹا اور بے اختیار سالک شاہ گہرا مسکرا دیا، مگر وہ یوں ہی اس کے چہرے کی جانب بے ساختگی تکے گئی۔ نہ جانے کیسا مضبوط حصار اس نے اپنی گرد باندھ دیا تھا۔ کہیں ٹھہری کرار نگاہیں، کہیں ٹھہری عذاب نگاہیں۔ میری جانب سنبھال لے اپنی نگاہیں۔ کان کے قریب جھک کر باری سرگوشی کرتے سالک شاہ نے اس کا طلسم بھی توڑ دیا۔ اپنے اتنے قریب سالک شاہ کو کھڑے دیکھ وہ شوق کی کیفیت میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ سالک شاہ اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ چکا تھا۔ آپ کیا مسئلہ ہے آخر آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کھیل مت کھیلیں یوں اچھے بننے کا۔ میں جانتی ہوں یہاں کوئی اچھا نہیں، سب میرے لیے نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اپنی ہر کوشش بیکار ہوتے دیکھ وہ آخرکار اس پر پھٹ پڑی۔ میرے دل میں کب جھانکا تم نے؟ اتنی اجازت تو فی الوقت نہیں دی سالک شاہ نے تمہیں جانم۔ نرمی سے اس کے گال پر پھسلا وہ قیمتی موتی پوروں سے چنتے وہ اس کے گال سہلانے لگا، جبکہ اس پرتپش لمس پر ایک عجیب سی ٹھنڈک نے اس کے جسم میں سرسراہٹ پیدا کی۔ آپ میرے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتے، میں جانتی ہوں۔ یہ سب کر کے آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دینی ہے یا پھر بعد میں اپنی ان حرکات پر شرمندہ ہی ہونا ہے کہ مجھ جیسی سے ہمدردی کر لی۔ اس کا حصار لمحہ بلمحہ خود پر تنگ ہوتے دیکھ وہ بے بسی سے بولی۔ سالک شاہ کا ایک ایسا سحر تھا کہ سارا کانفیڈنس اس کی قربت میں ملیامٹ ہو گیا تھا۔ سالک شاہ ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں کہ اسے اپنے کیے پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، اور تم کس قابل ہو؟ سالک شاہ اپنے ہر عمل سے جلد ہی تمہیں باور کروا دے گا۔ اس وقت جا کر فریش ہو اور میرے ساتھ نیچے چلو۔ وہ کوئی جادو پھونک کر اسے اپنے سحر میں قدر کر چکا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی، لب جیسے سیل چکے ہوں۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ اسے دیکھتے ہی دیکھتے حصار ٹوٹ جانے پر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے نیچے کھڑے آغا کو دیکھنے لگا، جو سامنے کھڑے ملازموں کو کوئی حکم دے رہے تھے۔ چہرے پر شفاف تاثرات لیے وہ ان پر سے نگاہیں ہٹا گیا۔ یہ یہاں بیٹھنے کی اوقات نہیں رکھتی سالک، اسے یوں لائے ہو تم یہاں؟ اماں سائیں سالک کے ساتھ گل کو دیکھ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔
جبکہ سب کھانے سے ہاتھ کھینچ کر ایک اور ڈرامہ ہوتے دیکھ ہنکار بھر کر رہ گئے۔ اماں سائیں، اب آپ میری ماں کے عہدے پر ہیں، ورنہ میں ایسی نگاہیں نوچ لینا جانتا ہوں جو میری بیوی کو گھبرانے پر مجبور کر دیں۔ گل کا ہاتھے اس کے ہاتھ میں قید تھا۔ اماں سائیں کی داڑھ پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا کر سالک شاہ کے ہاتھ پر گرفت سخت کر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے تیز ناخن سالک شاہ کے ہاتھ پر گئی جگہ چھوٹی چھوٹی خراشیں ڈال گئے تھے۔ تم جانتی ہو نا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سالک شاہ، ماں ہوں میں تمہاری اور تم میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس گھٹیا دو کوڑی۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتی مگر سالک شاہ نے گل کا ہاتھ چھوڑتے بری طرح غصہ سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے کہ وہاں بیٹھا ہر وجود کام کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جنونیت دیکھ وہ بھی ڈری ضرور تھی مگر انا تھی کہ آڑے آ رہی تھی۔ وہ سالک شاہ کی بیوی ہے، میں آئندہ ایسے الفاظ نہیں سنوں گا اور نہ ہی بار بار اس کی حیثیت آپ سب کو بتاؤں گا۔ اور گل، میری زندگی اتنی لمبی ہو یا نہیں، میری بیوی کو ڈیفائن کرنا سیکھ لو۔ میں اپنے وجود کے لیے کوئی بھی گھٹیا لفظ نہیں سن سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ وہ بات تو گل سے کر رہا تھا مگر جدا وہ سب کو گیا۔ اس لمحہ دل نے شدت سے کہا کہ سالک شاہ کی نگاہوں کی طرح اس کا ہر لفظ سچا ہے۔ دل اور دماغ کی عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ وہ کیا کرتی؟ جو ہو چکا تھا، اس کے بعد یوں کسی پر یقین کرنا اس کے جیسے بس میں نہ رہا۔ میں دل تھا کہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اماں سائیں ڈائننگ سے اٹھ گئی تھیں جبکہ سالک شاہ نے زبردستی گل کو کھانا کھلایا تھا بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھ کر سالک شاہ کی جانب دیکھنے بنا اوپر کی جانب بھاگ گئی کیونکہ کھانا کھاتے وقت آغا نے سالک کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا، جس پر بس اس نے یہی کہا تھا، گل کھانا کھا لے، آ جاؤں گا۔ وہ جانتی تھی اگر سالک نہ ہوتا تو اسے ایک نوالہ بھی نصیب نہ ہوتا، جبکہ سالک شاہ کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی اس پر سخت نظر ڈالنے کی جرات نہ کی۔ حویلی سے باہر نکلتے وہ گارڈ سے چابی لیتا کار کی جانب بڑھنے لگا جبکہ اس کے ساتھ پارسا کھینچی چلی آ رہی تھی۔ نقاب دسے جھانکتی نگاہوں میں کتنے ہی آنسو جمع تھے۔ شعر توڑ توڑ کر وہ بمشکل ہی اس کا نام لے پائی۔ ہرگز مت کہنا تمہیں اندر جانا ہے، قسم کھاتا ہوں اگر آج میرا ہاتھ جھٹک دیا نا تو ساری زندگی کوئی بھی میرے شکل نہیں دیکھ سکے گا اور میری نام سے چھٹکارا نہیں ملے گا تمہیں۔ جھٹکا سے اسے اپنے سامنے کرتے وہ شفقت کی انتہا کرتا اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کر گیا۔ یہ ہمارا گھر ہے، نہ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی۔ میں ہوں تمہارا گھر، میں جہاں چاہے لے کر جاؤں، تمہیں وہاں رہنا ہوگا یا میری جان تمہیں بھی لگتا ہے تمہیں میں ایک گھر نہیں دے سکتا؟ کمرے کے گرد بازو باندھ وہ ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی سے چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے روبرو لے آیا جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے الفاظوں کی ٹھنڈک نے جیسے اس کا جسم سکیڑ دیا تھا۔ بولو، شیر کی داڑھ تھی اور وہ اگلے ہی پل اعصاب پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کے سینے پر گر گئی۔ بے سدھ اس کا وجود اپنی حصار میں پا کر وہ بس ایک لمحہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر اسے اگلے ہی پل بازوؤں میں بھر گیا۔ شیر کی بیوی میں اتنی نزاکت، میری جان، میرا شکار اتنا زہریلا ضرور ہوگا کہ یہ نزاکتیں ختم ہو جائیں گی۔ لفظوں میں شفقت ہی شفقت تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کمرے میں داخل ہوتے جھٹکتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ اس آواز پر جھٹکا سے سر اٹھاتا وحشت بھری نظریں اس پر گاڑ گیا۔ ابھی وہ آغا سے بحث کر کے آیا تھا اور آتے ہی یہ الفاظ، وہ بتا نہیں سکتا کہ کیسی جنونیت اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ لڑکی شاید باقی سب کی طرح اس کے ضبط امتحان لینے کے در پر تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ لمحوں میں فاصلہ مٹاتے وہ اس کے قریب پہنچ کر مضبوط گرفت میں اس کا وجود جکڑ کر خود سے پن کر گیا جبکہ سالک شاہ کی اتنی نزدیکی پر وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی جو ناکام ہی رہا۔ وہ اسے اور قریب کرتا گیا۔ پلیز! اس کی اتنی نزدیکی پر وہ جواب دینے کے لائق ہی کہاں رہی۔ بمشکل بے بس سی آواز کے ساتھ گہری سانس اس کی گرم سانسوں کے درمیان لے پائی۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اس کے چہرے کے نزدیک ہوتے سالک شاہ نے بس 1 انچ کا فاصلہ برقرار رکھا جبکہ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے۔ آپ؟ وہ جواب نہیں دے پائی، بس لفظ ادھورے چھوٹ گئے۔ ساری زندگی کے لیے صرف اب یہی لفظ یاد رکھنا۔ اپنے ہونٹ سے اس کے گال پر زوردار طریقے سے کاٹتے وہ اس پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ لیو می! سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہاں، میں ایک ونی میں آئی لڑکی ہوں جس کو آپ اپنی بیوی مان کر بیٹھ گئے ہیں۔ ونی میں آئی
وہ چیخی نہیں تھی بلکہ شاید آج پوری حویلی کو وہی سچائی یاد دلا رہی تھی جو سالک شاہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے چلاتی وہ سالک شاہ کو ہوش میں نہ لگی۔ وہ خود کو ہی بار بار گالی دے رہی تھی۔ مسز سالک شاہ ڈونٹ انگرز شہادت سے اسے وارن کرتے وہ لہجہ پرسکون رکھ گیا، مگر اس میں موجود وارننگ پر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ شخص الگ تھا یا فریب تھا، وہ اب تک سمجھ نہ پائی۔ ایک منی کے لیے اتنی نرمی کیوں؟ آج آپ کو بتانا ہوگا۔ اور پھر اگلے ہی پل وہ سالک شاہ کو جس میں شعلے بھڑکا گئی، جبڑے بینچے وہ اس کے ہاتھ دیکھنے لگا جو اس کے گریبان پر جمے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ نامرد ہونے کی مثال قائم کر دوں؟ جھٹکے سے اس کی بال جکڑتے وہ اس کے چہرے پر داڑا تو گل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ایک خوف نے پورے جسم میں سرایت کی تھی، ایسا خوف جس سے اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ اسے ڈراک لہجہ نے گل رخ کو اندر سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھی مرد یہ جانتے ہوئے اس کے گھر پر وار کرنے والی کی رشتہ دار سے یوں ہمدردانہ رویہ رکھے میں کیسے ایکسپٹ کر لوں؟ اور یہاں وہ اسے سمجھتے ہوئے لہجہ پرسکون کر گیا، اپنی نظروں کو اپنی سخت گرفت کو قابو میں لاتے ہوئے اسے تکنے کے جو اسے وہ اپنے الفاظوں سے باور کروا گئی کہ آخر اسے مسئلہ یقین کا تھا۔ اصل کھیل ہی اس کہانی میں، اس کے کرداروں میں یقین کا تھا۔ یعنی وہ یقین کرنا چاہتی تھی مگر اس کی اپنی ذات سوالیہ نشان بنتی بیچ میں آ جاتی تھی۔ ایسے مت کرو لڑکی، مجھے تم سے عشق ہو جائے گا۔ اور سالک شاہ کا عشق نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نتھاری ننھی سی جان کے لیے۔ کان کے قریب بھاری سرگوشی ہوئی اور وہ بے ساختہ اس کی شرٹ کا کالر دبوچ گئی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ جتنی بہادر سہی، یوں ایک شخص کے اتنی نزدیکی نے اسے ڈرا دیا تھا، وہ شخص جس کا اس پر پورا حق تھا۔ آپ پیچھے ہوں، وہ بہادر لڑکی بولتے ہوئے ٹوٹے الفاظوں کا بمشکل سہارا لے پائی۔ ہمارے بیچ ہر چیز امپاسبل ہے۔ اس کے کچھ فاصلہ پر ہوتے ہی وہ بولی، جبکہ وہ اپنی نگاہوں سے جیسے اس کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی گل نے اس کے قدم دوبارہ اپنے قریب آتے محسوس کیے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر کوئی اندیکھی سی طاقت نے اسے جیسے جکڑا ہوا تھا۔ I am in love with the impossibilities of us، پراسرار آواز نے کہے ان الفاظ پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ ہار جائیں گے، دیکھنا یہ 2 دن کی خوش فہمی ہے کہ اپنی فیملی کے سامنے آپ مجھے ہر وقت ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہمدردی ان کی نفرت کے آگے کچھ نہیں۔ اس کے الفاظوں میں اپنے لیے زہر ہی زہر تھا، جبکہ وہ بولتے بولتے ہاتھ مسل رہی تھی۔ شاید سالک شاہ کی باروب اور سنجیدہ پرسنالٹی اسے ہمیشہ ہی کنفیوز کیے رکھتی تھی۔ کون کب تک زندہ ہے کوئی نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں اپنی آخری سانس تک میں اپنے وجود کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں۔ بالغرض اسے بھی میرے وجود کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بے اختیار چونکی۔ وہ گلے رخ کے وجود کو اپنا کہہ رہا تھا، یعنی وہ اسے اس کی ہی ذات کو ڈیفینڈ، اس کا خیال رکھنے کے لیے ہی کب سے کہہ رہا تھا۔ وہ یا تو پاگل ہو چکی تھی یا سالک شاہ کے آگے اس کا دماغ چلنا ہی بند ہو جاتا تھا۔ اس کے کہے الفاظوں سے عجیب سی لہر جس میں دوڑی، جس کو وہ جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ناممکن تھا۔ وہ اس کے وجود پر چھا رہا تھا۔ ابھی تو بمشکل 2 ہی دن ہوئے تھے مگر وہ شخص ان دونوں میں بھی اس کی جان حلق میں لے آیا تھا۔ سالک شاہ کی خوشبو اس کے وجود سے جڑنے لگی۔ ایسی خوشبو نہ خود کو صاف کرنے سے جاتی، نہ سانس بند کرنے سے۔ اس کی خوشبو جیسے اس کے وجود سے گھلنے لگی تھی۔ وہ اس کے گال کو تھپک کر باہر نکل گیا اور کتنے ہی لمحہ وہ اس بند دروازے کو بے چینی سا تکے گئی۔ نہ جانے کیوں مگر سالک شاہ اس کے دماغ پر خود کو حاوی کر گیا تھا۔ نہ جانے رات کا کس پہر اس کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی آنکھوں کو کھولنے پر بھی کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر لگی ہوش سنبھالنے میں تو اسے علم ہوا کہ وہ تو شیر دل کے ساتھ کار میں تھی، شاید سو گئی، مگر اس وقت وہ کس اندھیری جگہ تھی۔ بے چینی، ڈر اور پھر خوف۔ ہاتھ پیر مارتی وہ خود کو زندہ محسوس کر کے خوف سے کانپنے لگی۔ وہ کہاں تھی؟ شیر اسے ٹارچ کرنے کو کس زندان گھاٹ میں لے آیا تھا؟ مما، بابا، ماما، شیر، ماں باپ کی ہر پکار دیواروں سے ٹکرا کر بے سود لوٹ آئی۔ ان لوگوں نے تو روکنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ انہیں تو اپنی بیٹی سے کیا وعدہ بھی یاد نہ آیا تھا۔ بے اختیار اس کی زبان سے ٹوٹ پھوٹ کر اس سنگ دل کا نام نکلا۔ دوسری جانب لیمپ کی روشنی میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے
نہایت ہی مصروف سا اپنے کام میں مشغول تھا جب اچانک اس کی خوفزدہ آواز پر چونکا۔ اس کا کمرہ شیر دل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ ایک پکار اور پھر کئی پکاریں، مگر آخر اس کی پکار پر وہ فوراً اس سے باہر کی جانب بھاگا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نگاہ بیڈ پر گٹھری بنے اس وجود پر گئی۔ اچانک روشنی پر بھی وہ ہوش میں نہ آئی۔ خوف ہی خوف تھا جو اس کے گرد اپنا پہرا کیے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے اور پھر قدموں کی چاپ نے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیر، پلیز ہیلپ شیر۔ شیر دل نیچے کو جھکا تو صنف نازک کی زبان سے اپنا نام سنتے عجیب سی وحشت نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ ہے یہاں دیکھو۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارتا وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا، جب اچانک بے ساختہ ہی وہ بچوں کی طرح اس کی پکار پر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کو دیکھ شیر نے کندھوں سے تھامتے دور کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود، اور مضبوطی سے اس کے ساتھ سمٹ گئی، جیسے وہ ہر خوف سے اسے باہر نکال لینے والا تھا۔ اندھیرا ہے، پلیز بچا لو۔ آنکھیں بند کیے ہلکی آواز میں بڑبڑاتی وہ اسے بتا گئی آخرکار وہ کس وجہ سے اس قدر خوف زدہ تھی۔ ریلیکس پارسا دل۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ بیٹھ-کروں سے ٹیک لگاتے اس کی پیٹھ نرمی سے سہلاتا کسی بچے کی طرح اسے پچکارنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی باری سانسوں سے اسے علم ہو گیا وہ سو چکی تھی۔ شاید اس لڑکی میں اب بھی وہ بچپن کی چھوٹی سی لڑکی زندہ تھی جو روتے روتے سو جاتی تھی۔ ٹھنڈک نے جیسے ہی شیر کو اپنی لپیٹ میں کیا تو وہ اور اوپر ہوتا لیمپ بھی آن کر گیا، جو اب تک وہ پارسا کی وجہ سے کرنا بھول چکا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔